بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ اما بعد وکذالک قولہ تعالی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی قولہ تعالی ثم اتموا الصیام الی اللیل فالامساک فی اول الصبح یتحقق مع الجنابۃ لأن ضرورت حل المباشرۃ الی الصبح ان یکون الجزء الاول من النہار مع وجود الجنابۃ والإمساك في ذلك الجزء صوم أمر العبد بإتمامه فكان هذا إشارة إلى أن الجنابة لا تنافي الصوم ولزم من ذلك أن المزمزة والاستنشاق لا ينافي بقاء الصوم ويتفرع منه أن من ذاق شيئا بفمه لم يفسد صومه فإنه لو كان الماء مالحا يجد طعمه عند المزمزة لا يفسد به الصوم وعلم منه حكم الاحتلام والاحتجام والادهان لأن الكتاب لما سمى الإمساك اللازم بواسطة الانتهاء عن الأشياء الثلاثة المذكورة في أول الصبح صوما علم أن ركن الصوم يتم بالانتهاء عن الأشياء الثلاثة۔ صاحب اصول الشاشی رحمۃ اللہ علیہ عبارت النص اور اشارت النص کی دوسری مثال ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ صاحب اصول الشاشی کہتے ہیں کہ جس طرح للفقراء المہاجرین والی جو آیت تھی وہ عبارت النص اشارت النص دونوں کے لیے مثال تھی، کہ اس کے اندر یہ بات معلوم ہو رہی تھی کہ مال فی کے مستحقین کون کون ہیں، اور یہ بات بھی معلوم ہو رہی تھی اس سے کہ مہاجر لوگ جو اپنا وطن چھوڑ کر دارالاسلام کی طرف جاتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، تو جو مال ان کا ان کے وطن کے اندر ہوتا ہے وہ ان کی ملکیت سے نکل جاتا ہے، ان کا فقر ثابت ہو جاتا ہے، لہٰذا جو کافر اس پر قبضہ کر لیتے ہیں ان کی ملکیت اس مال پر ثابت ہو جائے گی، اور پھر کثیر مسئلے اس سے نکلتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو یہ بات بیان ہوئی تھی کہ مال فی کے مستحقین کون کون ہیں، وہ عبارت النص کا حکم تھا، اور عبارت النص سے وہ چیز معلوم ہو رہی تھی، اور مہاجرین کا مال جو ان کی ملکیت سے نکل چکا اور ان کے وطن کے اندر باقی رہا، جس کو وہ چھوڑ کر چلے گئے، وہ ان کی ملکیت سے نکل گیا، یہ چیز وہ چیز تھی جو اشارت النص سے ثابت ہو رہی تھی۔ اب اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر آیت نازل فرمائے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے۔ یہ آیت جو ہے وہ عبارت النص کی بھی مثال بن رہی ہے اور اشارت النص کی بھی مثال بن رہی ہے۔ صاحب اصول شاشی اسی آیت کو پیش کر رہے ہیں اور اسی آیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ میں ترجمہ کرتا ہوں اس آیت کا۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیویوں کے ساتھ بے تکلف جماع حلال کیا گیا ہے۔ وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان عورتوں کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے، چنانچہ اللہ نے تم پر توجہ فرمائی اور تمہیں درگزر کیا۔ اب تم ان عورتوں کے ساتھ مباشرت کرو اور تلاش کرو اس چیز کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور کھاؤ اور پیو رات میں یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے، یعنی صبح جب تک واضح نہ ہو جائے تب تک کھاؤ اور پیو، پھر روزوں کو رات کے آنے تک مکمل کرو، پھر روزوں کو رات کے آنے تک مکمل کرو۔ اس آیت میں لفظ احلہ بیان کیا گیا ہے۔ لفظ احلہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو چیز اس کے ذریعے حلال اس آیت کے اندر ہو رہی ہے وہ پہلے حرام تھی۔ تمہارے لیے روزے کی رات کے اندر یہ کام کرنا حلال ہے۔ یہ احلہ کے لفظ سے ہی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے جو چیز اس آیت کے اندر حلال کی جا رہی ہے وہ پہلے حرام تھی۔ تفصیل اس کی یہ ہے، جیسا کہ بخاری کے اندر حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابتداءً جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے تو افطار کے بعد
کھانے پینے اور بیویوں کے ساتھ اختلاط کی صرف اس وقت تک اجازت تھی جب تک آدمی نہ سوئے بلکہ جاگتا رہے۔ سونے کے بعد کھانا بھی حرام ہو جاتا تھا، پینا بھی حرام ہو جاتا تھا، بیوی کے ساتھ اختلاط کرنا بھی حرام ہو جاتا تھا۔ بخاری کے اندر حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ابتداءً جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے نے تو افطار کے بعد کھانے پینے اور بیویوں کے ساتھ اختلاط کی اجازت تو تھی، لیکن اختلاط کھانے اور پینے کی اجازت صرف اس وقت تک کے لیے تھی جب تک آدمی نہ سوئے بلکہ جاگتا رہے۔ پھر جب آدمی کی آنکھ لگ جائے اور وہ سو جائے نا تو پھر سونے کے بعد آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلے، جو بھی ہو کھانا بھی اس پر حرام ہو جاتا تھا، پینا بھی اس پر حرام ہو جاتا تھا، اور نئے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ بیوی کے ساتھ اختلاط بھی حرام ہو جاتا تھا۔ پہلے ایسا معاملہ تھا، بہت سے صحابہ اس حکم کی وجہ سے پہلے پریشان ہوئے اور بہت آزمائشوں کے اندر مبتلا ہوئے۔ کچھ صحابہ کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ سونے کے بعد وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اختلاط کر بیٹھے تو بہت پریشان ہو گئے تھے اس حکم سے۔ تو ہوا یہ کہ ایک صحابی تھے قیس ابن شرما الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دراصل مزدوری کرتے تھے اور محنت والا کام کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ان کا روزہ تھا، انہوں نے پورا دن محنت مزدوری کی، گھر آئے اور گھر آ کر انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ گھر کے اندر کچھ کھانا ہو افطاری کے لائق تو مجھے دے دو تاکہ روزے کی افطاری ہم کر لیں۔ اب ہوا یہ کہ ان کی بیوی نے کہا کہ میں تیار کر لیتی ہوں کچھ۔ وہ کھانا تیار کرنے کے لیے گئی کہ یہ چونکہ پورا دن کام کر کے آئے تھے نا، اس لیے انتظار کرنے کے اندر ہی ان کی آنکھ لگ گئی۔ اب ابتداءً جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے تو افطار کے بعد کھانے پینے کی اجازت صرف اس وقت تک کے لیے تھی جب تک آدمی نہ سوئے بلکہ جاگتا رہے۔ انہوں نے افطاری کی ہی نہیں تھی اور فوراً سو گئے۔ ان کی بیوی نے جب یہ معاملہ دیکھا تو بہت افسوس کیا اور اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا خیبۃ لک، کہ اب تو نیا روزہ تمہارے لیے شروع ہو گیا، اب جب تم اٹھو گے تو نیا روزہ شروع ہو جائے گا، اب ایک اور دن روزہ رکھنا ہے، تمہارے لیے کھانے کی اجازت نہیں۔ تو ہوا یہ کہ قیس ابن شرما الانصاری جب بیدار ہوئے تو ان کا نیا روزہ شروع ہو گیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ نصف النہار کا وقت تھا، تب کام کرتے کرتے ان پر غشی طاری ہو گئی۔ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کہ یہ معاملہ ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 نازل ہوئی، وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ والی آیت۔ اس آیت کے اندر یہ بات بیان کی گئی کہ غروب آفتاب کے بعد سے لے کر طلوع صبح صادق تک پوری رات کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ مباشرت کرنے کی اجازت ہے۔ اس آیت کے اندر یہی بات بیان ہوئی ہے کہ غروب آفتاب کے بعد سے لے کر طلوع صبح صادق تک پوری رات کھانے کی بھی اجازت ہے، پینے کی بھی اجازت ہے اور مباشرت کی بھی اجازت ہے۔ اسی حکم کو بیان کرنے کے لیے آیت کو لایا گیا ہے۔ لہٰذا یہ حکم عبارت النص کا حکم ہے۔ تو احل لکم لیلۃ الصیام الرفث والی آیت عبارت النص کی مثال کس طرح بنی وہ سمجھ گئے نا، کہ اس آیت کے اندر جو حکم ہے جس کے لیے اس آیت کو لایا گیا وہ عبارت النص کا حکم ہے۔ اور وہ حکم کیا ہے؟ وہ حکم یہ ہے کہ غروب آفتاب کے بعد سے لے کر طلوع صبح صادق تک پوری رات کھانے کی بھی اجازت ہے، پینے کی بھی اجازت ہے اور مباشرت کی بھی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اشارت النص کا حکم وہ حکم ہوتا ہے کہ نص کے لفظ سے ہی وہ ثابت ہوتا ہے، لیکن وہ پوری طریقے سے نص سے ظاہر نہیں ہوتا، نہ نص اس کے لیے لائی جاتی ہے، بلکہ معنی کے اندر غور و خوض ہم کرتے ہیں نا تو پھر وہ حکم ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے۔ تو اسی طرح احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم کے اندر بھی لفظ سے ثابت ہونے والا ایک حکم ہے جس کے لیے اگرچہ نص کو لایا نہیں گیا، لیکن اس کے باوجود نص کے الفاظ کے اندر غور و خوض کرنے کے نتیجے میں وہ حکم ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنابت روزے کے منافی نہیں، روزہ جنابت کے منافی نہیں، جنابت روزے کے
منافی نہیں، نہ روزہ جنابت کے منافی ہے۔ دیکھو اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر ہم اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں نا تو صراحتاً ہمارے سامنے یہ مسئلہ آتا نہیں ہے، لیکن ہم ذرا توجہ دیں اور سمجھیں کہ اس آیت کے الفاظ ہی سے یہ مسئلہ نکل رہا ہے اور یہ اشارہ ہم کو مل رہا ہے۔ ذرا غور و خوض کریں گے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ کیا بات واضح ہو جائے گی؟ کہ جنابت روزے کے منافی نہیں ہے، نہ روزہ جنابت کے منافی ہے۔ یہ ایک ایسا حکم ہے جو اس نص کے اشارے سے ثابت ہوا ہے، یہ اشارۃ النص کا حکم ہے۔ لہٰذا جنابت کی حالت میں اگر روزہ شروع کر دیا گیا اور صبح صادق کے بعد روزہ بھی پایا گیا اور جنابت بھی پائی گئی تو یہ درست ہوگا۔ اشارۃ النص سے کیا مسئلہ ثابت ہوا؟ یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ روزہ جنابت کے منافی نہیں، جنابت روزے کے منافی نہیں، لہٰذا جنابت کی حالت میں اگر روزہ شروع کیا گیا اور صبح صادق کے بعد روزہ بھی پایا گیا اور جنابت بھی پائی گئی تو یہ درست ہوگا۔ ٹھیک ہے، دیکھو اس آیت کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ رات بھر جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ نہ ہو جائے، صبح صادق جب تک واضح نہ ہو تب تک کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں اور بیوی کے ساتھ مباشرت بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس آیت پر پوری طرح عمل کریں اور پوری رات کو ہم حلت کا محل سمجھیں تو یہ بات ثابت ہوگی کہ پوری رات کھا بھی سکتے ہیں، ہم پوری رات پی بھی سکتے ہیں اور پوری رات جمع بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی آدمی نے پوری رات جمع کیا، صبح صادق تک اس نے جمع کیا، تو اب ظاہر سی بات ہے رات کے آخری جز اور دن کے شروع جز کے درمیان کوئی ایسا وقت موجود نہیں ہے جس میں وہ غسل کرے۔ اگر کوئی آدمی پوری رات جمع کرتا ہے، صبح صادق تک جمع کرتا ہے، جیسا کہ یہ اس کے لیے جائز ہے، اس آیت کے ظاہر سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے، تو چونکہ رات کے آخری جز اور دن کے شروع جز کے درمیان کوئی ایسا وقت موجود نہیں جس میں وہ غسل کر سکے، تو چونکہ غسل ایک ممتد چیز ہے جس کو کرنے کے لیے انتظام کرنا پڑتا ہے، جس کو کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، اگر روزہ جنابت کے منافی ہوتا تو روزے کا وجود ہی نہ ہوتا۔ لیکن یہاں آیت کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم جمع کر سکتے ہو صبح صادق تک، نہ پھر صبح صادق کے بعد تم جمع سے رک جاؤ، کھانے سے رک جاؤ، پینے سے رک جاؤ، بس ان تین چیزوں سے رک جاؤ، تمہارا روزہ شروع ہو گیا، اب اس روزے کو مکمل کرو رات کے آنے تک، غروب آفتاب تک اب تم کو وہ روزہ رکھنا ہے۔ آدمی روزہ پورا کب کرے گا؟ جب روزہ شروع ہوگا تب نے۔ آدمی روزہ پورا کب کرے گا؟ جب روزہ شروع ہوگا تب۔ اگر روزہ جنابت کے منافی ہوتا تو روزے کا وجود ہی نہ ہوتا، حالانکہ روزہ موجود ہے، خود قرآن کے اندر ہے کہ اس روزے کو تم مکمل کرو رات کے آنے تک۔ لہٰذا مکمل اسی وقت ہوگا جب وہ شروع ہوگا، کیونکہ چیز مکمل ہی اس وقت ہوتی ہے جب وہ شروع ہوتی ہے۔ یہاں پر روزے کو مکمل کرنے کے لیے کہا گیا، معلوم ہوا روزہ شروع ہو گیا، تو اب چونکہ چیز اپنے منافی کے ساتھ موجود نہیں ہوتی، یہاں روزہ موجود ہو رہا ہے جنابت کے ساتھ، معلوم ہوا روزہ جنابت کے منافی نہیں، نہ جنابت روزے کے منافی۔ تو ایک مرتبہ پھر سے خلاصہ اس کا بیان کر دوں کہ دیکھو یہ آیت لائی ہی گئی ہے یہ بات بتانے کے لیے کہ روزے کی رات آدمی کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، جمع بھی کر سکتا ہے صبح صادق تک۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو عبارت النص سے ثابت ہوا، اور اشارت النص سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جنابت یہ روزے کے منافی نہیں، نہ روزہ جنابت کے منافی ہے۔ لہٰذا جنابت کی حالت میں اگر روزہ شروع کر دیا گیا اور صبح صادق کے بعد روزہ بھی پایا گیا اور جنابت بھی پائی گئی تو یہ درست ہوگا۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ
جب عبارت النش کے اندر ہی ہم نے غور کیا تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صبح صادق تک آدمی کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، جمع بھی کر سکتا ہے. لہٰذا ہم تسلیم کر لیں کہ کسی نے جمع کیا صبح صادق تک، اس کی حلت اس آیت میں ثابت ہو رہی ہے. صبح صادق سے 1-2 منٹ پہلے بھی اس نے جمع کر لیا تو یہ اس کے لیے جائز ہے. صبح صادق کے بعد نہیں کر سکتا. تو اگر کوئی آدمی صبح صادق سے پہلے جمع کرتا ہے، ٹھیک ہے، آخری وقت تک جمع کرتا ہے بالکل کنارے تک، اس کے بعد قرآن کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو روزہ اب تمہارا ہے نا، جس میں تم نے نہ کھایا ہے، نہ پیا ہے، نہ جمع کیا ہے، صبح صادق کے بعد والا روزہ، اس کو تمہیں مکمل کرنا ہے رات تک. یہاں اس روزے کو مکمل کرنے کی بات ہو رہی ہے جو شروع کیا گیا ہے جنابت کی حالت میں، کیونکہ جب آخری رات تک وہ جمع کرے گا تو ضرور بالضرور وہ اس روزے کو شروع کرے گا جنابت کی حالت میں، کیونکہ رات کے آخری حصے اور صبح کے شروع حصے کے مابین کوئی ایسا ممتد وقت نہیں کہ اس کے اندر وہ غسل کر سکے. اور غسل تو ایک ایسا فعل ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے تو انتظام کرنا پڑتا ہے، وقت درکار ہوتا ہے. تو لازماً اس روزے کو وہ مکمل اسی وقت کر سکتا ہے جب اس روزے کو وہ جنابت کی حالت میں شروع کرے گا. اب کوئی چیز اپنے منافی کے ساتھ وجود میں آ نہیں سکتی. اگر جنابت روزے کے منافی ہوتا تو روزہ جنابت کے ساتھ شروع ہوتا ہی نہیں، تو مکمل ہونے کی تو بہت دور کی بات. لیکن یہاں پر اللہ اس روزے کو مکمل کرنے کی بات کر رہے ہیں. معلوم ہوا وہ شروع ہوا ہے اور جنابت کے ساتھ شروع ہوا ہے. جب جنابت کے ساتھ وہ شروع ہوا ہے، معلوم ہوا روزہ جنابت کے منافی نہیں، جنابت روزے کے منافی نہیں. لہٰذا جنابت کی حالت میں اگر روزہ شروع کر دیا گیا اور صبح صادق کے بعد روزہ بھی پایا گیا اور جنابت بھی پائی گئی تو یہ درست ہوگا. اشارت النس سے یہ بات معلوم ہوئی. نس کو یہ حکم بیان کرنے کے لیے لایا نہیں گیا، لیکن جب ہم نس کے الفاظ کے اندر غور کرتے ہیں نا تو یہ مسئلہ ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے. الزامی طور پر یہ بات بھی ہمارے سامنے واضح ہوئی کہ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں مزمزہ کرنا چاہے، روزے کی حالت میں استنشاق کرنا چاہے تو یہ مزمزہ کرنا اس کے لیے جائز ہے، استنشاق کرنا اس کے لیے جائز ہے. یہ بقائے صوم کے منافی نہیں. مزمزہ کس کو کہتے ہیں؟ کلی کرنے کو مزمزہ کہتے ہیں. منہ کے اندر پانی ڈالنے کو مزمزہ کہتے ہیں اور ناک کے اندر پانی ڈالنے کو استنشاق کہتے ہیں. دیکھو ابھی اشارت النس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر جنابت کی حالت میں روزہ شروع کر دیا گیا اور صبح صادق کے بعد روزہ بھی پایا گیا اور جنابت بھی پائی گئی تو یہ درست ہے. اب ظاہر سی بات ہے آدمی فجر کی نماز پڑھے گا یا نہیں؟ صبح صادق کے بعد جو فجر کی نماز ہوتی ہے اس کو پڑھنی ہے، دیگر نمازیں بھی اس کو پڑھنی ہے اور قرآن کی تلاوت وغیرہ بھی کرنی ہے، مساجد کے اندر آنا جانا بھی ہے. اب جنابت کی حالت میں یہ سب کام وہ کر سکتا ہے، اس سے طہارت تو اس کو حاصل کرنی پڑے گی نہیں. اور یہ بات معلوم ہے کہ جنابت سے طہارت اسی وقت آدمی کو حاصل ہوگی جب وہ پورے بدن پر پانی بہائے، کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے. جنابت سے پاکی تبھی ہوگی نا جب آدمی پورے بدن پر پانی بہا دے، بال کے بقدر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے اور آدمی کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے. تو جنابت کو دور کرنے کے لیے اس کو کلی بھی کرنی پڑے گی، ناک میں پانی بھی ڈالنا پڑے گا، تبھی وہ نماز ادا کر سکتا ہے، تبھی اس کی طہارت ثابت ہوگی، تبھی قرآن کی تلاوت وہ کر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. جب روزے کی حالت جنابت کے ساتھ متصف ہو سکتی ہے، جنابت کی حالت میں روزہ شروع ہو سکتا ہے تو ضرور روزے کی حالت میں مزمزہ اور استنشاق بھی ہو سکتا ہے جو جنابت کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے، تبھی آدمی عبادت انجام دے سکتا ہے. تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو الزامی طور پر معلوم ہوئی کہ جب جنابت کی حالت میں روزہ شروع کیا جا سکتا ہے، یہ بات نص سے ثابت ہے، تو پھر اس جنابت کو دور کرنے کے لیے جو ضروری ہے مزمزہ اور استنشاق بھی روزے کی حالت میں کیا جا سکتا ہے. معلوم ہوا جنابت کے روزے کے منافی نہ ہونے کی وجہ سے مزمزہ اور استنشاق بھی بقائے صوم کے منافی نہیں. اور اس سے یہ بات بھی مزید معلوم ہوتی ہے التزامی طور پر کہ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں کوئی چیز چکھ لے
اور چکھ کر اس کو فوراً تھوک دے تو فقط اس چیز کو چکھنے سے اس کا روزہ ٹوٹے گا نہیں، اس کا روزہ فاسد ہوگا نہیں. کیونکہ دیکھو مزمزہ اور استنشاق کرنا روزے کی حالت میں جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ روزے کی حالت میں مزمزہ استنشاق کرنا اس لیے جائز ہے کہ یہ قرآن کے اشارۃ النص سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جنابت کی حالت میں روزے کو شروع کیا جا سکتا ہے. اب جنابت کو دور کرنا تو ایک ضروری چیز ہے، اور وہ دور اسی وقت ہوگی جب مزمزہ استنشاق ہو. تو روزے کی حالت میں مزمزہ استنشاق کر کے جنابت کو دور کرنا صحیح ہے. اب آدمی کبھی میٹھے پانی سے مزمزہ کرتا ہے تو کبھی نمکین پانی سے مزمزہ کرتا ہے. اگر وہ نمکین پانی سے مزمزہ کرے تو نمک کا ذائقہ اس کی زبان کو محسوس ہوگا، لیکن کیا اس سے روزہ فاسد ہوگا؟ کیونکہ وہ کرنا اس کے لیے ضروری نہیں. ہر آدمی کو میٹھا پانی میسر نہیں ہوتا، بلکہ اکثر لوگوں کو نمکین پانی ہی میسر ہوتا ہے. لہٰذا نمکین پانی سے مزمزہ کر کے جنابت کو ختم کرنا ضروری ہے. نمکین پانی سے جب وہ مزمزہ کرے گا تو نمک کا ذائقہ اس کی زبان پر آئے گا، لیکن اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا کیونکہ مزمزہ کرنے کی اجازت ہے. غسل میں بھی اجازت ہے، وضو کے اندر بھی اجازت ہے. معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی نمکین پانی کے علاوہ کوئی اور چیز چکھ لیتا ہے اپنی زبان پر اور پھر اس کو فوراً تھوک دیتا ہے، معدے میں اس کو داخل کرتا نہیں، تو اس سے اس کا روزہ فاسد ہوگا نہیں. یہ چیزیں بھی ایسی ہیں جو اشارۃ النص سے ثابت ہو رہی ہیں کہ اشارۃ النص سے پہلے یہ بات معلوم ہوئی کہ جنابت کی حالت میں روزے کو شروع کیا جا سکتا ہے. پھر یہ بات معلوم ہوئی کہ اب روزہ تو شروع ہو گیا جنابت کی حالت میں، لیکن اب نماز وغیرہ بھی پڑھنی ہے تو جنابت کو دور کرنی پڑے گی. اب جنابت آدمی دور کس طرح کرے گا؟ مزمزہ استنشاق کر کے. معلوم ہے مزمزہ استنشاق کرنا بھی روزے کی حالت میں صحیح ہے، خواہ جنابت کو دور کرنے کے لیے ہو یا حدث اصغر کو دور کرنے کے لیے. پھر اس سے یہ بات بھی مزید معلوم ہوگی کہ مزمزہ کرنے کے اندر، کلی کرنے کے اندر نمکین پانی کی کلی بھی ہو جاتی ہے اور اس میں نمک کا اثر زبان پر آ جاتا ہے، ذائقہ آتا ہے. تو کیا اس طرح چکھ لینا روزے کو توڑے گا؟ کبھی نہیں توڑے گا. کیوں نہیں توڑے گا؟ کیونکہ مزمزہ کرنا ثابت ہے. اب مزمزہ جب ہوتا ہے تو اس میں پانی کا ذائقہ منہ کے اندر آتا ہی ہے، تو مزمزے کا جب ثبوت ہے تو اس چیز کا بھی ثبوت ہوگا جو اس کا لازم ہے، یعنی نمکین پانی کا اثر. اگر کوئی آدمی چکھ لیتا ہے، تھوک لیتا ہے تو جائز ہے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی نمکین پانی کے علاوہ کوئی دوسری چیز کو چکھ لیتا ہے اور اس کو تھوک دیتا ہے تو اس کی بھی اس کے لیے اجازت ہوگی. ٹھیک ہے. مزید ثم اتم الصیام الی اللیل والی آیت سے ایک اور مسئلہ واضح ہوتا ہے، متفرع ہوتا ہے کہ دیکھو یہ جو پوری آیت تھی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم والی آیت، اس کے اندر یہ بات معلوم ہوئی کہ کھانے پینے اور جماع سے رکنا روزہ ہے. کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا اور جماع سے رکنا یہ روزہ ہے. یہ تین چیزیں اگر کوئی آدمی رات کے اندر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن جب صبح ہو تو کھانے سے بھی رکنا ہے، پینے سے بھی رکنا ہے، جماع سے بھی رکنا ہے. معلوم ہوا کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا اور جماع سے رکنا یہ روزہ ہے. اب اگر کوئی آدمی ان تین کے علاوہ کسی دوسری چیز سے نہیں رکتا تو یہ اس کے روزے کے خلاف نہیں. لہٰذا اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں تیل لگا لیتا ہے، اس سے رکتا نہیں ہے، تو روزہ ٹوٹے گا نہیں، یہ روزے کے خلاف نہیں ہے. کوئی آدمی روزے کی حالت کے اندر تھا اور اس کو احتلام ہو گیا، یعنی اس نے گندا خواب دیکھ لیا، گندا خواب دیکھ لینے کی وجہ سے اس کی منی نکل گئی. ٹھیک ہے. تو اب یہ احتلام جو اس کو روزے کی حالت میں ہوا، کیا یہ کھانا ہوا؟ کیا یہ پینا ہوا؟ کیا یہ جماع کرنا ہوا؟ اس کو جماع نہیں کہتے. تو اس طرح احتلام ہو جانے سے بھی روزہ ٹوٹے گا نہیں، کیونکہ اس سے رکنا روزے کے لیے ضروری نہیں. کوئی آدمی روزے کی حالت میں ہجامہ کرتا ہے، پچنا لگاتا ہے، تو اس طرح روزے کی حالت میں پچنا لگانا اور اس پچنا لگانے سے نہ رکنا یہ بھی روزے کو توڑے گا نہیں، کیونکہ اس سے رکنا روزے کے لیے ضروری نہیں ہے. اگر آدمی اس سے رکے گا نہیں تب بھی روزہ منعقد ہو جائے گا، کیونکہ روزہ فقط تین چیزوں سے رک جانے کا نام ہے.
آیت میں یہ بات معلوم ہوئی، کھانے سے، پینے سے اور جماع سے. اور یہ تین چیزیں یعنی احتلام، احتجام اور ادہان، چونکہ کھانے پینے اور جماع کے علاوہ ہے، لہٰذا اگر کوئی آدمی ان سے نہیں رکے گا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. اب کوئی آدمی یہ اشکال کر سکتا ہے کہ چلو بھائی تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن پسنا لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. ابو داود کے اندر شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افطر الحاجم والمحجوم، پسنا لگانے والا اور پسنا لگوانے والا، پسنا لگانے والا اور پسنا لگوانے والا دونوں کا افطار ہو گیا، یعنی دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. یہ صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے افطر الحاجم والمحجوم، کہ پسنے لگانے والے اور لگوانے والے دونوں کا افطار ہو گیا، دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. اس سے تو یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ پسنا لگانے سے اگر کوئی آدمی نہیں رکتا تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے بھی رکنا ضروری ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں اس حدیث کے اندر وقوع افطار کو بتلانا مقصود نہیں، بلکہ احتمال افطار و قرب افطار کو بتلانا مقصود ہے. توجہ دیجیے، وقوع افطار کو بتلانا مقصود نہیں کہ روزہ ٹوٹی گیا، احتمال افطار اور قرب افطار کو بتلانا مقصود ہے. محض اور تاکید پیدا کرنے کے لیے ایسا لگ رہا ہے کہ وقوع افطار کو بتلانا مقصود ہے، نہیں، وقوع افطار کو بتلانا مقصود نہیں، احتمال افطار اور قرب افطار کو بتلانا مقصود ہے. کہ اگر کوئی آدمی پسنا لگاتا ہے یا پسنا لگواتا ہے، حجامہ کرتا ہے یا حجامہ کرواتا ہے، تو اس کا جو روزہ ہے وہ ٹوٹنے کے قریب ہو جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے، ٹوٹنے کے، کیونکہ پہلے کے زمانے میں جو آدمی حجامہ کرتا تھا نا وہ دراصل الگ طریقے سے کرتا تھا. آج کے زمانے میں تو مشین کے ذریعے سے ہو جاتا ہے، لیکن پہلے کے زمانے میں لوگ کس طرح کرتے تھے حجامہ، کہ جو جگہ ہوتی تھی حجامہ کی اس میں سے یہ لوگ خون چوستے تھے، تو خون ان کے منہ کے اندر آتا تھا اور پھر وہ اس کو تھوکتے تھے. تو حجامہ کرنے والا خون کو اپنے منہ کے اندر لے رہا ہے نا، اب اگر اس خون کا ایک قطرہ بھی معدے کے اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس طرح حجامہ کرتا ہے نا لوگوں کا، اور اس طرح فاسد خون کو منہ میں چوستا ہے اور پھر اس کو تھوک دیتا ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹنے کے قریب ہے. ٹوٹ نہیں جاتا، ٹوٹنے کے قریب ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح منہ کے اندر لینے میں کوئی قطرہ معدے میں چلا جائے اور معدے میں چلے جانے کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے. تو ٹوٹنے کے قریب ہو جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں. اور پسنا لگوانے والا، تو آج کے زمانے میں بھی وہ لوگ جو حجامہ کرواتے ہیں، خون جب فاسد ان کے جسم سے نکلتا ہے نا تو ان کو بڑی کمزوری لگتی ہے. وہ لوگ جو حجامہ کرواتے ہیں نا ان سے پوچھو، وہ کہیں گے کہ بڑی کمزوری محسوس ہوتی ہے، ان کو میٹھا چیز کھانی پڑتی ہے، کوئی میٹھی چیز ان کو کھانی پڑتی ہے تاکہ وہ کمزوری ان کی دور ہو. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی پسنا لگواتا ہے اور اس کو کمزوری ہوگی تو کمزوری دور کرنے کے لیے وہ کوئی چیز کھا لے گا، روزہ توڑ دے گا. تو اس طرح پسنا لگوانے والا روزہ توڑنے کے قریب ہوا یا نہیں؟ روزہ توڑنے کے قریب ہوا وہ. تو حضور دراصل افطر الحاجم والمحجوم سے یہ نہیں بتانا چاہتے کہ روزہ ٹوٹی گیا، وقوع افطار کو بتلانا مقصود نہیں، بلکہ احتمال افطار و قرب افطار کو بتلانا مقصود ہے کہ وہ روزہ ٹوٹنے کے قریب ہو گیا. لہٰذا اس حدیث سے استدلال کرنا صحیح نہیں. سبق سمجھ میں آ گیا؟ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے، یعنی قول سابق للفقراء المہاجرین کی طرح اللہ کا قول احل لکم لیلۃ الصیام الرفث ہے، اللہ کے قول ثم اتموا الصیام الی اللیل تک. یعنی یہ بھی عبارت النص، اشارت النص کی مثال ہے کہ تمہارے لیے روزے کی رات بے تکلف صحبت حلال کی گئی ہے. اللہ کے قول ثم اتموا الصیام الی اللیل تک، اس کے بعد صبح سے رات آنے تک روزوں کو مکمل کرو. چنانچہ کھانے پینے اور جماع سے رکنا صبح کے شروع میں جنابت کے پائے جانے کے ساتھ متحقق ہوگا. صبح کے شروع میں امساک، یعنی صبح کے شروع میں کھانے پینے اور جماع سے رکنا
جنابت کے پائے جانے کے ساتھ متحقق ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبح تک وطی کے حلال ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ صبح کا پہلا حصہ جنابت کے وجود کے ساتھ ہو، اور اس حصے میں کھانے پینے اور جماع سے رکنا یہ وہ روزہ ہے جس کو پورا کرنے کا حکم بندے کو دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول، یعنی کون سا قول؟ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ سے لے کر ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ تک، یعنی رات کے آخری حصے تک کھانا پینا اور جماع کا حلال ہونا، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جنابت روزے کے منافی نہیں ہے، اور جنابت کے روزے کے منافی نہ ہونے کی وجہ سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی روزے کے باقی رہنے کے منافی نہیں ہے، وہ بھی روزے کے اندر آدمی کر سکتا ہے۔ اور مزمزے اور استنشاق کے روزے کے منافی نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ متفرع ہوگا کہ جس شخص نے اپنے منہ سے کوئی چیز حالت صوم میں چکھ لی تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اگر وہ چکھ کر اس کو فوراً تھوک دے۔ یقین جانو اگر پانی نمکین ہو تو روزے دار نمکین پانی کے مزے کو محسوس کرے گا کلی کرتے وقت، لیکن اس نمکین پانی کی وجہ سے اس کا روزہ فاسد ہوتا ہے؟ فاسد نہیں ہوتا۔ تو جب وہ فاسد نہیں ہوتا تو جب کوئی آدمی کوئی چیز چکھ لے اپنے منہ سے اور فوراً اس کو تھوک دے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ثم اتم الصیام الی اللیل والی آیت سے احتلام کا حکم روزے کی حالت میں، پچنے لگانے کا حکم روزے کی حالت میں، اور تیل لگانے کا حکم روزے کی حالت میں معلوم ہو گیا، اس لیے کہ کتاب اللہ نے جب اس رکے رہنے کو روزہ کہا ہے جو لازم ہوتا ہو صبح کے شروع میں مذکورہ 3 چیزوں سے باز رہنے کے واسطے سے، کھانے پینے اور جماع سے باز رہنے کے واسطے سے جو لازم ہوتا ہو، جو امساک، جب اس امساک کو کتاب اللہ نے روزہ کہا ہے تو معلوم ہوا کہ صوم کا رکن یعنی امساک 3 چیزوں سے باز رہنے سے پورا ہو جاتا ہے۔ کھانے سے وہ باز رہا، پینے سے وہ باز رہا، جماع سے وہ باز رہا، تو اب امساک پورا ہو گیا، روزہ اس کا متحقق ہو گیا۔ اب اس کو احتلام سے باز رہنے کی ضرورت نہیں، احتجام اور ادہان سے باز رہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آدمی روزے کی حالت میں پچنا لگانا چاہے تو پچنا لگا سکتا ہے، تیل لگانا چاہے تیل لگا سکتا ہے، اور روزے کی حالت میں اگر اس کو احتلام ہو جائے تو اس سے بھی روزہ فاسد ہوگا نہیں۔ ایک اجرا کر لے ہوئے اس کے بعد سبق کو مکمل کرتے ہیں کہ دیکھو اس آیت کے اندر سیام کا لفظ آیا ہے، ثم اتم الصیام الی اللیل۔ سیام کے بارے میں مجھے یہ بتاؤ کہ یہ خاص ہے، عام ہے، مشترک ہے، معول ہے، کیا ہے یہ عام ہے۔ سیام کیا ہے؟ عام ہے، یہ بہت سارے روزوں کو اپنے اندر لیے ہوئے، ایک ہی معنی بتا رہا ہے روزے والا معنی، لیکن وہ معنی جمعیت پر مشتمل ہے۔ تو الصیام عام ہے۔ اب کون سا عام ہے؟ یہ وہ جس سے بعض افراد کی تخصیص کی گئی یا جس سے بعض افراد کی تخصیص نہیں کی گئی؟ یہ وہ عام ہے جس سے بعض افراد کی تخصیص کی گئی، اس لیے کہ بیماری والا روزہ، اسی طرح سفر والا روزہ، وہ اگر کوئی آدمی نہ رکھے تو وہ معاف ہے، وہ اس میں داخل نہیں۔ تو یہ ایسا عام ہے جس سے بعض افراد کی تخصیص ہوئی ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ حقیقت ہے۔ شرعی ہے یا کنایہ ہے؟ شرعی ہے۔ حقیقت میں سے کون سی حقیقت؟ حقیقت مستعملہ۔ اور صیام ظاہر نص مفسر محکم میں سے ظاہر ہے۔ اب یہ کیا عبارت النص ہے، اشارت النص ہے، دلالت النص ہے، اقتضاء النص ہے، تو اس سے جو حکم نکلتا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ متعین ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اس سے وہ حکم نکالیں جس کے لیے اس کو لایا گیا ہے تو عبارت النص، اگر ہم اس سے وہ حکم نکالیں جس کے لیے اس کو لایا نہیں گیا لیکن وہ لفظ ہی سے سمجھ میں آتا ہے غور و فکر کرنے کے بعد، تو پھر وہ اشارت النص، تو اس طرح تفصیل ہوگی، ٹھیک ہے؟